أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں، وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو جو کچھ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، جو کچھ وحی کے ذریعے آپ پر بھیجا جاتا ہے اسے لے جائیں، جیسے ہم آپ کو دیتے ہیں ویسے واپس لے لیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ بڑے بڑے اکشروں میں سمجھیے کیا کہ اور اگر ہم چاہیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں ہم اسے واپس لے جائیں۔ اگر ایسا کر بھی لیں، ایسا کر لیں، ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر تم اپنے لیے اس بارے میں ہمارے حضور کوئی وکیل نہیں پاؤ گے۔ ایسا کیوں کیا؟ ایسا کوئی وکیل نہیں پاؤ گے۔ اچھا کیا ہے تو یہ سب معاملہ؟ اللہ فرماتا ہے اِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، مگر یہ تمہارے رب کی تم پر رحمت ہے۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اور یقیناً بے شک تمہارے اوپر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریے۔ کیا کہ اس سے پہلے جو مضمون پورا چلا آ رہا ہے کہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن شفا ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے۔ شفا فرمایا، رحمت فرمایا، پھر فرمایا کہ یہ قرآن بہت سارے ایسے ایسے علوم جن کو ہم نہیں جانتے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ ان گنت علوم اس میں موجود ہیں، اور ان تمام علوم کو ہم نے اپنے محبوب کو سکھا دیا۔ سبحان، سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے بتا دیا کہ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اسے جو لوگوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، دوسرا لوگوں نے اپنی تختیوں میں لکھ کر کے اسے محفوظ کیا ہے۔ محفوظ کرنا تو سمجھ رہے ہیں نا، اسے حفاظت سے رکھا ہے۔ کہا قرآن کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ کہا اسے یاد کر لو تو سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اسے لکھ لو تو تختی میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن میں ہر طرح کا علم ہم نے رکھا، اگر ہم چاہیں تو اسے مٹا دیں، جیسے دیا ہے ویسے واپس لے لیں۔ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ اللہ نہیں کر سکتا یہ؟ جیسے وہی اس نے آسمان سے اتاری ویسے واپس اٹھا لے۔ یہاں فرمائے جا رکھا گئے اور اگر ہم ایسا کریں تو آپ کوئی وکیل نہیں پاؤ گے جو ہماری بارگاہ میں آ کر یہ کہے کہ قرآن کو واپس لوٹا دیجیے، آپ نے کیوں قرآن کو اٹھا لیا؟ ایسا کوئی وکیل بھی نہیں پاؤ گے۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ کہ یہ سب آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اس نے نازل کرنے کے بعد قیامت تک آپ کے درمیان اس کو باقی رکھا ہے۔ اور باقی رکھا اتنا نہیں، محفوظ ایسا رکھا کہ جیسا ہم نے آسمان سے نازل کیا ہے قیامت آ جائے گی، اس میں کوئی گھٹا بھی نہیں سکتا اور بڑھا بھی نہیں سکتا۔ اسے ہر طرح کی تبدیلی، ہر طرح کی چینجنگ اور ہر طرح کے بدلاؤ سے پاک و صاف رکھا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بیان فرمایا، کمال یہ ہے کہ قرآن نازل فرمایا یہ بھی ایک احسان کہ رب نے قرآن کو آسمان سے زمین پر اتار دیا، اور اتارنے کے بعد دوسرا احسان کیا فرمایا؟ اس کو محفوظ فرما کر دوسرا احسان فرمایا۔ سمجھے نہیں؟ آسمان سے اتارنا یہ ایک احسان ہے، اور اس کا ابھی تک باقی رہنا یہ دوسرا احسان ہے۔ اور اتنا نہیں کہ ابھی تک 1400 سال تک، قیامت تک اس کو ویسا ہی باقی رکھیں گے جیسا اترا ہے۔ یہ تو ڈبل احسان فرمایا یہاں پر فرمایا گیا۔ تو اے حبیب، یقیناً بے شک بلا شبہ
آپ پر آپ کے رب کے بہت بڑے احسان اور بہت بڑا فضل ہے آپ کے رب کا آپ پر کہ آپ کو خاتم النبیین بھی بنایا، نبیوں کا سردار بھی بنایا، اور آخری کتاب بھی آپ پر نازل فرمائی اور اسے بدلنے اور تبدیل ہونے سے بھی محفوظ فرمائے۔ اب یہاں ہمارے اور آپ کے سمجھنے والی بات ہے نا، وہ کیا ہے؟ مین جس کو ہم اور آج آپ سنیں اور جو اس کے بعد کی باتیں ہیں اس کو سنیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اس آیت کا کیا معنی ہے؟ اس آیت کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے لوگو، قرآن کے احکام پر، قرآن نے جو احکام دیے ان احکام کو پابندی اور مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اس میں کمی بیشی مت کرو، جس چیز کا حکم دیا وہ کرتے رہو، جس چیز سے روک دیا اس سے رک جاؤ، اس میں اضافہ اور گھٹاؤ بڑھاؤ مت، اپنی طرف سے اس پر کوئی بات نہ بیان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسے تمہارے سینوں اور تمہارے صحیفوں سے لے جانے پر قادر ہیں۔ طاقت رکھتا ہے وہ رب کہ حافظ قرآن نے اگر پورا قرآن حفظ کر لیا تو دوسرے دن پورا کا پورا بھول جائے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو توجہ سے سنو اور سمجھو۔ جتنی صورتیں آپ کو یاد ہے قرآن کی آج، یقیناً ہو سکتا ہے کل صبح آنکھ کھلے تو کچھ بھی نہ یاد ہو آپ۔ وہ رب قادر ہے، اگر یاد ہو گیا ہے تو یہ رب کا فضل ہے، اور اگر وہ چاہے تو ایک لمحے میں ہمارے دل سے غائب ہو جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم اٹھا لیں، اور اگر ہم لے بھی لیں تو کوئی ایسا نہیں کوئی ہم سے یوں کہے کیوں لیا، واپس کر دیجئے۔ کوئی وکیل بھی نہیں ہے جو ہماری بارگاہ میں آ کے وکالت کرے۔ تو امام بیضاوی کہتے ہیں، اے لوگو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، اس پر عمل کرو، اس لیے کہ جو تمہارے سینوں میں گئے اور جو تمہاری تختیوں میں گئے ہو سکتا ہے یہ محو کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، ہاں لیکن قیامت آنے تک اسے باقی رکھنا یہ ہماری تم پر رحمت ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ قیامت تک ہم اسے باقی رکھیں گے، لیکن یاد رکھنا قیامت کے قریب اسی قرآن کو ہم تمہارے سینوں سے بھی اٹھا لیں گے اور تختیوں سے بھی اٹھا لیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ اچھا کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ اس کی وضاحت سنیے۔ قرآن کریم کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قرآن جہاں سے آیا تھا وہاں واپس نہ چلا جائے، وہاں تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب تک تو صرف یہی سنا تھا نا کہ دجال آئے گا قیامت سے پہلے، یہی سنا تھا نا کہ دابۃ الارض نکلے گا، یہی سنا تھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اب یہ بات بھی سنو کہ قرآن جب تک اٹھا لیا نہیں جائے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، جیسا نازل ہوا تھا ویسا واپس چلا جائے گا۔ ہو سکتا ہے لوگوں کو بڑی نئی بات لگتی ہو، یہ بات بھی نئی ہے ہی۔ کہا کیسی آواز ہوگی؟ جب قرآن مقدس کو اٹھا لیا جا رہا ہوگا آسمان کی طرف، تو جب وہ آسمان کے قریب پہنچے گا تو شہد کی مکھیاں کیسے بھن بھناتی ہیں؟ مدھ کو اڑتا ہوا دیکھا ہے نا آپ نے، جب وہ اڑتا ہے تو کیسی آواز ہے؟ گوں گوں کے آتی ہے۔ یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ عرش کے قریب پہنچے گا تو اس کی آواز ایسی ہوگی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن سے فرمائے گا، اے قرآن تیرا کیا حال ہے؟ قرآن مقدس اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا میں تیرے پاس سے گیا تھا اور تیرے ہی پاس لوٹا ہوں۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب تیرے ہی پاس سے آئے تھے، پلٹ کر ہمیں تیری ہی طرف آنا ہے۔ یہی کہتے ہیں نا، قرآن بھی یہ کہے گا، مولا میں تیری طرف سے گیا تھا، تیری طرف پلٹ کر آیا ہوں۔ اچھا معاملہ کیا ہے؟ قرآن کہے گا لوگوں نے میری تلاوت تو کی، لوگوں نے مجھے پڑھا تو صحیح، لوگوں نے میری تلاوت کی لیکن میرے احکام پر عمل نہیں کیا۔ اب اندازہ لگائیں آپ تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے یہاں رک کر کے اپنے دل سے پوچھیں کہ کل جب قرآن کہے گا اور اگر یوں کہا کہ اس امتی نے مجھے پڑھا تو صحیح لیکن عمل نہیں کیا، اب اس وقت پھر ہماری اور آپ کی نجات کا کیا بنے گا؟ کتنا قرآن پڑھتے ہیں،
اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن جو تمہارے سامنے موجود ہے ان قریب اٹھا لیا جائے گا. جب اٹھا لیا جائے گا تو ایک شخص ارے آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا؟ یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم اپنے دلوں میں اسے محفوظ کرتے ہیں، اپنے گھروں میں اپنے صحیفوں میں ہم نے اسے محفوظ کیا گیا. ہم اپنی اولادوں کو قرآن سکھاتے ہیں، اپنی اولادیں ان کی اولادوں کو قرآن سکھاتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں قرآن اٹھا لیا جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ اب فرماتے ہیں وہ ایک رات میں چلا جائے گا. اللہ اکبر. ایک رات میں چلا جائے گا، صبح کے وقت لوگ اسے نہیں پائیں گے. اس کی صورت یہ ہوگی کہ لوگ سوتے وقت تو قرآن کو یاد کر کے اور پڑھ کر کے سوئے ہوں گے، لیکن جب صبح اٹھیں گے تو نہ ان کے دلوں میں قرآن ہوگا نہ ان کے گھروں میں قرآن ہوگا. قرآن اٹھا لیا جا چکا ہوگا. ایک اور روایت پڑھ دیں، بات ختم کر دیں. نیز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو قرآن کو خوب پڑھو، قرآن کو خوب پڑھو اور اس پر عمل کرو اس سے پہلے کہ قرآن اٹھا لیا جائے. فرماتے قرآن پڑھو اس سے پہلے کہ قرآن اٹھا لیا جائے. کیوں؟ قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک قرآن پاک کو نہ اٹھا لیا جائے. قیامت سے پہلے قرآن کو اٹھا لیا جائے. تو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، پڑھنا ضروری ہے. ہر حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، پڑھنا ضروری ہے، لیکن صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے. جو پڑھائے اس پر عمل کرنا بھی ہمارا اور آپ کا ضروری. ہم پڑھ تو رہے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، باہر جا کر پھر وہی شراب پی رہے ہیں. ہم پڑھ تو رہے ہیں کہ بیاج کا پیسہ کھانا حرام ہے، باہر جا کے پھر وہی بیاج کا پیسہ کھا رہے ہیں. تو فائدہ کیا ہے پڑھنے کا؟ ناجائز کام کے بارے میں قرآن نے منع کیا، باہر جا کر وہی ناجائز کام کر رہے ہیں. ماں باپ کو گالی مت دو، قرآن کہتا ہے، گھر جا کے ماں باپ ہی کو گالی دیتے. تو فائدہ کس چیز کا ہے؟ نہ اس نماز کا فائدہ ہے، نہ اس روزے کا فائدہ ہے، نہ اس تعلیم کا فائدہ ہے. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو اس چھوٹی سی تفسیر کو ہم نے سنا، اس میں ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.